شکریہ حمید بھائی. معلوم نہیں مجھے آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا شکایت کرنا چاہیے. جیسے آپ نے یاد دلایا، آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی کوئی 10 13 14 سال ہوئے ایئرپورٹ میں. تو وہ کانفرنس تو تھی ثقافتی ورثے کے تحفظ کے بارے میں، اور اس کے بعد حمید بھائی نے مجھے الگ سے پکڑ کے کہا کہ یو مسٹ گیو اے ٹاک آن صوفیزم. میں نے کہا حمید بھائی مجھے کیا پتا ان چیزوں کا. ایکچولی واٹ آئی سیڈ ٹو ہم کہ دیکھیں جی یہ باتیں رہن دیں، بہت سی کچھ باتیں ہیں جو کھلے عام مناسب نہیں ہوتی. تو اس کے باوجود جب بھی اتفاق ہوا حمید بھائی نے مجھے ہمیشہ یاد دلایا کہ آپ سے ہم نے صوفیزم پہ بات کرنی ہے. میرے خیال سے کچھ غلط فہمی کے نتیجے کے طور پہ مجھے اس موضوع پہ مدعو کیا گیا، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. ماشاء اللہ پینل میں بہت سے مجھ سے زیادہ دانشمند لوگوں کا ہمیں فائدہ ان سے اٹھائیں گے، اور میرے خیال سے وہ مجھ سے بہت بہتر طریقے سے اس موضوع پہ ہمیں انلائٹن کر سکیں گے. تو میرا تو یہ کچھ غلط فہمی سے کہتے نا وہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا آٹھا نے، تو کچھ بدنامی سی ہو گئی ہے. میں تو ایک آرکیٹیکٹ ہوں، آرٹسٹ ہوں، اربنسٹ ہوں، اور فرق شاید یہ ہے کہ تربیت اور تعلیم کے اعتبار سے ہماری تعلیم جدیدیت کے ماحول میں ہوئی، اور تعلیم کے بعد جب کام کرنا شروع کیا تو ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے بہت بے چینی سی ہونے لگی کہ جو بات میں جدیدیت کے بارے میں سمجھانا چاہتا تھا اپنے آرکیٹیکچر کے ذریعے کہ بھائی یہ کوئی اسٹائل نہیں ہے، ویسٹرن اسٹائل نہیں ہے، یہ ایک انداز فکر ہے، ایک سوچ کا ایک طریقہ ہے، ایٹیٹیوڈ جس کی فلسفیانہ بنیادیں ہیں. تو یعنی ہمیں ضرورت ہے ریشنلزم اور سائنٹیفک اپروچ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ جیسا میرے ساتھ اکثر نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کا یہ خیال تھا اور اب بھی ہے کہ ہمارے جیسے پسماندہ ممالک ان کی بقا جدیدیت، جدید سائنس وغیرہ کے راستے ہی ہو سکتی ہے. لیکن مجھے کافی بے چینی یوں ہو رہی تھی کہ میں سمجھانا تو یہ چاہتا تھا کہ ماڈرن آرکیٹیکچر از ناٹ اے اسٹائل، اٹس این ایٹیٹیوڈ، ہاؤ یو اپروچ آرکیٹیکچر. لیکن میرے آڈینس کو جو فیڈ بیک مجھے ملتا تھا اس سے بالکل یہی تھا کہ ہاں جی آپ تو مغربی اسٹائل میں بناتے ہیں بلڈنگس. تو اسی طرح میرے ساتھ ایز این آرٹسٹ ہم بڑے انقلابی ہوتے تھے، مارکسسٹ اپنے آپ کو کہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ پھر سیاست میں بھی کافی
سرگرم رہے. تو ایز این آرٹسٹ مجھے میری اکثر ذمہ داری ہوتی تھی پوسٹرز بنانا یا السٹریٹ کرنا. تو اس میں بھی میں نے بہت شدت سے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری آڈینس اس طرح سے سمجھ نہیں رہی. بہت اس پہ مجھے پریشانی تھی. سوچتا رہا کہ وہ کیا چیز ہے جو میری عقل میں نہیں آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, وہ مسنگ لنک کیا ہے. تو اس میں اتفاق سے یعنی اس حد تک کہ مجھے بڑی شدت سے احساس ہوا اپنی جہالت کا کہ اپنی طرف سے ہم بڑے پڑھ لکھ کے باہر سے آئے اور اس جذبے سے کہ ہم اپنے ملک کو بتائیں گے ترقی کیسے کرنا ہے. لیکن یہ معلوم ہوا کہ اپنے معاشرے کے بارے میں, اپنی تاریخ, اپنی ثقافت, اپنی روایات, ان کے بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں معلوم. اور کوئی بھی آرٹ ہو, آرٹ, گرافک آرٹس, آرکیٹیکچر, ان دی اینڈ یہ کمیونیکیشنز کا مسئلہ ہے. یو کمیونیکیٹنگ آئیڈیاز. تو یہ جب احساس ہوا کہ میں جو اپنے فن میں زبان استعمال کر رہا ہوں وہ زبان اور جو میرے آڈینس کی زبان کچھ اور ہے, میں کچھ اور. ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھ رہے. تو مجھے اپنی جہالت کا جب بہت شدت سے احساس ہوا تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں, اپنی اثر نو تعلیم کرنا چاہیے. اتفاق سے پہلی ایک, اس زمانے میں کم از کم میرے علم میں تو بہت کوئی لٹریچر تھا نہیں کہ بندہ جا کے پڑھے, نہ کوئی ٹیچرز تھے, نہ کوئی انسٹیٹیوشن کہ جہاں پہ آپ اپنے مقامی ہیریٹیج, کلچر, اس کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں. تو اتفاق سے ایک ایرانی دوست نے مجھے اپنی ایک کتاب دی تھی, نادر اردلان ان کا نام, اور اس کتاب کا ٹائٹل دا سینس آف یونٹی. تو جب انہوں نے دی, میں نے تھوڑی سی ایک ہاتھ ورق الٹ کے دیکھا, ہو یہ تو تاریخی ایرانین آرٹ کے بارے میں ہے, مجھے اس میں کیا دلچسپی. سو میں نے وہ پڑھی نہیں. اب جب ضرورت پڑی تو غور سے جب اسے پڑھا تو پہلے صفحے سے ہی میرے تو جیسے چھکے چھوٹ گئے. میں نے کہا یہی تو میں تلاش کر رہا تھا کہ وہ فرق کیا ہے, وہ کیا بات ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. کیونکہ ایرانی روایات اور ہماری روایات میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. تو نہ صرف یہ معلوم ہوا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے اور جدیدیت, اس میں فرق صرف سطحی کوئی شیپس, فارمز یا مٹیریلز کے بارے میں نہیں ہے, اور نہ ہی جس طرح سے عموماً سمجھا جاتا ہے کہ روایت تو ماضی کی بات ہے اور اس زمانے کی بات تو جدیدیت ہے. تو یہ بات ہے ہی نہیں. اصل میں یہ دو بالکل ایک دوسرے کے متضاد بنیادی طور پہ فرق نظریاتی بنیادیں ہیں جن پہ یہ فلسفے یا نظریے اس پہ کھڑے ہیں. تو اس کے بعد دوسری بات ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بھی صاف نظر آیا کہ یہ جو روایتی نظریہ ہے یہ تو حقیقت کے عین مطابق ہے.
اصل حقیقت تو یہ ہے. اور ظاہر ہے اس کے ساتھ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ پھر ابھی تک جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے تھے اس کے تو کوئی پیر ہی نہیں ہے. سو یہ ایک بہت دھماکہ خیز تبدیلی میرے اپنے اندر آئی، اور نتیجتاً میں نے جو سیکھتا گیا پھر اس کو اپنے کام میں اطلاق کرنے کی کوشش کرتا رہا. اور کیونکہ ہماری بلکہ تمام انسان جدیدیت سے پہلے جتنے بھی معاشرے ان سب کی بنیاد ایک اور نظریہ کائنات، ایک کوئی اور نظریہ حقیقت ہے جو کہ جدیدیت کے نظریہ حقیقت سے بالکل برعکس ہے. تو وہ پھر اس کو پھر جہاں تک سمجھ آیا وہ میں نے اپنے کام میں استعمال کرنا شروع کی. تو یہاں یہ جو تعلق تصوف سے یوں ہوتا ہے کہ تمام روایات کا تعلق روحانیت سے ہوتا ہے، روایتی فنون کا. تو اس کو سمجھنے کے لیے پھر لازمی تھا کہ میں اس کا بھی مطالعہ کروں، سیکھوں. تو غالباً اس وجہ سے شاید اکثر جب میں اپنا کام پیش کرتا ہوں یا لوگ دیکھتے ہیں یا اس موضوع پہ کبھی باتیں ہوتی ہیں تو پھر حمید بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کامل صاحب آپ کے ساتھ تو کچھ تصوف پہ بات ہونا چاہیے. تو میں پہلے بالکل آپ کے سامنے آنیسٹلی پیش کر دوں کہ آئی ایم نو ایکسپرٹ. میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کو کوئی عالمانہ کوئی نئی بات بتاؤں. امید ہے کہ ہمارے پینلسٹ جو ہیں وہ بہتر طریقے سے بتائیں گے. لیکن یہ حمید بھائی نے بھی ذکر کیا کہ بھائی یہ میں کیوں ہچکچاتا ہوں اتنا، اس لیے کہ واقعی کچھ باتیں ایسی ہیں جو کھلے عام کرنا نہیں چاہیے، بازار میں کہنے کی بات ہی نہیں ہوتی. اور آپ نے ذکر کیا حلاج کا، تو بھائی ذرا ہوشیاری سے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قسم کی احادیث ان کو بتائیں، باتیں بتائیں. کچھ تو ہیں جو میں آپ کو دے چکا ہوں، اور بہت ساری احادیث ابو ہریرہ سے ان کے روایت جاتی ہے. اور کہنے لگے کہ مگر کچھ ایسی بھی باتیں ہیں جو اگر میں آپ کے سامنے وہ کہوں تو آپ میرا گلا کاٹ دیں گے. تو حمید بھائی ذرا ہوشیاری سے. بہرحال یہ کیونکہ میرا تعلق فنون لطیفہ سے ہے اور میں نے یہ دیکھا کہ ہماری اپنی روایتی فنون ان کی بنیاد ہی روحانیت پہ ہے. تو اس لیے اکثر جب بات کر لوگ دیکھتے بھی ہمارے اس میں میرے خیال سے کچھ محسوس ہوتا ہے، یا اکثر میں نے یہ فیڈ بیک لی ہے کہ جی آپ کی بلڈنگ میں تو کچھ اور ہی سکون اور ہی کیفیت ہوتی ہے. تو میں تو خود بڑا حیران ہوتا ہوں. کمال ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور بہت ہیپی ہمبل کہ یہ میرے ہاتھ سے یہ کیسے ہو گیا.
میں تو اس قابل نہیں سمجھتا اپنے آپ کو. تو یہ وجہ ہے کہ کیوں ایز این آرٹسٹ شاید حمید بھائی نے کچھ میری باتیں سن کے یہ محسوس کیا کہ شاید مجھے چاہیے کہ آپ کے سامنے کچھ تصوف کے بارے میں کہوں. ایک چیز جو معلوم ہوئی کہ یہ جو لفظ ہے صوفیزم، یہ کوئی صوفی اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتا. یہ تو ایک جدید اصطلاح ایجاد ہوئی، اور صوفی کیوں کہتے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ جی اس لیے کہ وہ کورس وول کپڑے پہنتے تھے. بعض ہمارے ہاں ایک نوجوان کالی داڑھی ہو تو ہم کہتے ہیں صوفی صاحب. تو یہ جو ظاہری چیزیں ہیں کہ کسی نے پیوند والے کپڑے پہن لیے ملنگ کی طرح تو جی یہ صوفی. تو جو ظاہری حرکتیں یا لباس یا طور طریقہ یا حلیہ دیکھ کر لوگ پہچانتے ہیں کہ جی یہ صوفی ہے. صوفی جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے اپنے آپ کو صوفی نہیں کہتے، اور بہت سے القاب سے اپنے آپ کو اپنی شناخت کرتے ہیں. معرفت کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، طریقت، حقیقت، اپنے آپ کو فقیر، درویش، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یعنی صوفیزم کے بارے میں ایک چیز تو واضح ہے کہ ایک طرف ایک عام تصور ہے صوفیزم کے بارے میں کہ جو ظاہری سطحی جو صورت شکل نظر آتی ہے یا طور طریقے بیہیویئر، اس کی بنا پر لوگ پہچانتے ہیں کہ صوفیزم یہ ہوتی ہے. میولوی ڈانس. تو اور دوسری طرف یہ صوفیزم میں صوفیز اپنے بارے میں جو بات کرتے ہیں اس کا تعلق ظاہری حقیقت سے قطعاً بالکل نہیں ہے. اس کا سراسر تعلق حقیقت سے. اور تصوف کو حقیقت بھی کہتے ہیں، حق کا راستہ. انا الحق کہتے کہتے تو وہ بازار میں سولی پہ بھی چڑھا دیا گیا. تو یہ کون سی حقیقت ہے جو ظاہری نہیں ہوتی؟ بھئی حقیقت تو وہی ہے نا جو دکھ رہی ہے، اور کیا کون سی حقیقت ہے؟ اب یہ پہلی چیز ہے جس پہ تھوڑی سی گفتگو میرے خیال سے میں کرنا چاہوں گا کہ حقیقت اور حقیقت ایک طرح کی نہیں ہوتی، کئی طرح کی ہوتی. اور دوسرا میں کچھ ذکر کر ہی چکا ہوں کہ روایتی فنون کا روحانیت سے بہت گہرا تعلق ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ حقیقت ہے کیا. اب اس میں آج کل ہم کہتے ہیں کہ جی حقیقت تو وہ ہے جو سائنس بتاتی ہے، وہی ہم مانیں گے کیونکہ اصل سب کچھ تو وہی بتاتے ہیں. اب حقیقت، سائنس، آج کل کوئی بھی سیلف ریسپیکٹنگ فزسسٹ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا، نہ کرتا ہے کہ فزکس کا کام ہے کہ آپ کو بتائیں کہ فلانی چیز ہے کیا.
Physics cannot tell you what a thing is, what the universe is. Physics can only report what it observes. तो ऑब्जर्वेशन तो फिर जाहिर ही है ना, उसकी मूवमेंट, मास, चार्ज, ब्राइटनेस वगैरह, ये सब वो जाहिरी एट्रीब्यूट्स हैं, सिफात हैं, जिनको कि आप अपने हवासे खमसा से महसूस कर सकते हैं. और अब तो बच्चा भी ये जानता है, एनी स्कूल चाइल्ड, कि फिजिक्स रियलिटी, पहले तो रिवायती कहा करते थे अनासिर हैं, 4 एलिमेंट्स, फिर कहा कि नहीं असल में ये एटम्स हैं, फिर कहा कि नहीं एटम्स भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स हैं. तो मॉलिक्यूल, एटम्स भी सिंपल गोले ऐसे बंटों की तरह नहीं है, बल्कि उसमें न्यूक्लियस अलग है. और अब सबको पता है कि ये कहना ही मुश्किल है कि फलानी चीज एनर्जी है या मैटर, और उसके बारे में प्रिडिक्ट करना कि इस अमल का रद्द अमल क्या होगा. अब ये भी तस्लीम करते हैं साइंटिस्ट कि ये अनप्रिडिक्टेबल, इस अमल का नतीजे के तौर पे ये चीज़ यहाँ भी हो सकती है, वहाँ भी हो सकती है, या दोनों जगह बैक वक्त हो सकती है, या कोई तीसरी जगह भी हो सकती है. सो मल्टी यूनिवर्सेस, पैरेलल यूनिवर्सेस वगैरह, तो भाई चीज़ है क्या? तो साइंटिस्ट तो कहते हैं कि साइंस कैन नॉट टेल यू व्हाट इट इज. सो ये जो हमारा आम तौर पे, और हम आम आजकल इस मामले में इतने कंफ्यूजन में हैं, ये हम कहते हैं कि जी ये है इंफॉर्मेशन एज, इल्म तो अब इंसान को हासिल हुआ है कंप्यूटर के जरिए. तो वी कंफ्यूज नॉलेज विद डेटा सामने रखें, क्योंकि एक लिहाज से ये रूहानियत की रूह को अगर आप समझना चाहें, बात मामला सारा यही है कि हकीकत क्या है उसकी तलाश या उसका जवाब हासिल करना. तो रिवायात में, तमाम रिवायात में, पहली बात तो ये कि इल्म को 2 में तकसीम किया जाता है, एक नकली इल्म और एक अकली इल्म. और यहाँ नकली इल्म से मेरा बिल्कुल ये मुराद नहीं कि उसकी कोई तहकीर की जाए, सिंपली मीन्स रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, जो मुंतकिल हुई. तो जिसको हम इल्म समझते हैं वो तो इंफॉर्मेशन है कि जहाँ से आपने वो कम्युनिकेट हुआ, आपको किसी ने बताया या आपने किताब पढ़ी, ये इंफॉर्मेशन, इसको आप यकीन करते हैं कि हाँ, क्योंकि रावी जो है, ये बात पहुंचाने वाला, ये जो सोर्स है, ये रिलायबल, क्रेडिबल है. तो ये है इल्मुल यकीन, यकीन कर लेना उस इंफॉर्मेशन पे जो आप तक किसी जरिए से पहुंची जाए. इससे आगे जो इल्म के नज़दीक, वो है बराह रास्त मुशाहिदा, डायरेक्ट विटनेसिंग. इसको कहते हैं ऐनुल यकीन. लेकिन ये हवासे खमसा से जो हम मुशाहिदा करते हैं, इसमें भी बड़ा धोखा हो सकता है. और ये आप समझ सकते हैं, आप यू माइट बी लुकिंग एट अ इमेज इन अ मिरर. हर वक्त हम गाड़ी ड्राइव करते हैं, रियर व्यू मिरर में देख के उस तरफ ड्राइव कर रहे हैं, इधर वो दिखा रहा है, मगर वी ट्रस्ट एंड रिलाई ऑन दैट इंफॉर्मेशन.
سو ہمارے سینسز ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یہ آنکھیں ہمیں حقیقت بتاتی ہیں. شاید آپ حیران ہوں گے کہ آنکھ کا مقصد، آنکھ کا فنکشن ہمیں حقیقت کے بارے میں معلومات نہیں دیتا، بلکہ حقیقت کو فلٹر آؤٹ کرنا ہے مقصد. آپ ذرا سا غور کریے کہ آنکھوں سے جو آپ روشنی سے دیکھتے ہیں تو یہ جو لائٹ ویو لینگتھ، اس کی الٹرا وائلٹ سے اوپر، انفرا ریڈ سے نیچے، تو ویو لینگتھ بہت ہیں. ہماری آنکھ وہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی. ایک تھوڑا سا اس کے اندر اسپیکٹرم ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم سے زیادہ تو بلیاں اور الو دیکھ لیتے ہیں. اور یہی پھر یہ آنکھ ہمیں جو پہنچا رہی ہے وہ تو ایک فزی سی دھندلی امیج ہے. اور اگر آپ یوں انگوٹھا رکھیں تو یہ اس ناخون کے جتنا ایریا ہے جو کہ کلیئرٹی ہے، باقی سب ویگ ہے. اور بلکہ جو امیج بن رہی ہے یہ یوں تو ہے نہیں، یہ تو یوں دکھتی ہے، اور ایک بھی نہیں ہے، دو ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں یہ صاف صاف نظر آ رہا ہے. سو واٹس گوئنگ آن؟ اور یہی عالم دوسرے جو سینسز ہیں. تو مشاہدہ یقیناً انفارمیشن سے بہتر ہے، لیکن ریلائبل یہ بھی نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے ریلائبل حقیقت کیا ہے، اس کو کیسے پہنچیں، کیسے جانیں؟ تو وہ سٹیج یہ ہے کہ کوئی بھی آبزرور، کوئی سبجیکٹ کسی بھی آبجیکٹ کے بارے میں علم مکمل حاصل نہیں کر سکتا. یہ ناممکن ہے، ماں سوا اس صورت میں کہ خود observer is the subject becomes the object that is being observed. Only the object itself can know its reality totally. ذرا غور کریے اس کا کیا مطلب ہے. اور یہ ہے حق الیقین. تو حق الیقین یعنی پکا صحیح حقیقت تک آپ صرف اس صورت میں پہنچ سکتے ہیں کہ جب آپ خود وہ شے بن جائیں. اور جب آپ وہ چیز بن گئے تو پھر میں تو رہا نہیں. یہ ہے وہ سٹیج فنا کی. سو حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے you have to efface yourself. تو خیر اس پہ باتیں تو ہم بہت کر سکتے ہیں، اور امید ہے کہ پینل ڈسکشن میں یا آڈینس میں سے اگر سوالات ہوں تو we can take up these things. ورنہ تو جیسے اس دن مہٹا پیلس میں ہم باتیں کرنا جو شروع کی تو پھر وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت بھی حمید بھائی نے کہا تھا کہ نہیں we must arrange a session. So here I am. جو بھی مجھ سے بن پایا آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور میری جہالت ذرا معاف رکھیے گا. آئی ہوپ کہ ہمارے جو دوسرے پینلسٹ ہیں وہ بہتر طریقے سے آپ کے سامنے تصوف کے بارے میں کچھ بتا سکیں. آپ سب کا بہت شکریہ. پلیز خاموشی سب، خاموشی. اور جو موضوع سے میں اتنا گھبرا رہا تھا آپ نے اس کا مظاہرہ کر کے دکھایا
کہ یہ بڑا موضوع ہے. بڑی اچھی باتیں ہوئی، میں سب کا احترام کرتا ہوں، اور یہ گفتگو آگے چلتی رہے گی، چلنا چاہیے. تو اس کو فی الحال اب ہم سمیٹتے ہیں. ہر نقطے کو اس کا کوئی بحث مقصد نہیں ہے، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں اور جو آپ کو صحیح لگے اس پہ عمل کریں. تو آخر میں اگر میں ایک بات آپ سب کے سامنے رکھتے جاؤں کہ بات ہو رہی تھی، بالکل صحیح ہو رہی تھی، کہ مسئلہ ہے علم کا اور حقیقت کا، اور اس علم کا زندگی سے کیا تعلق ہے. ان چیزوں پہ بڑی اچھی مفید اور باتیں آپ نے کی. میں زیادہ کسی بحث میں جائے بغیر صرف اتنی گزارش کروں گا کہ the proof is in the eating. The proof of the pudding is in the eating. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ دو مختلف نظریات ہیں حقیقت کے بارے میں، اور یہ جیسے شروع میں بات ہوئی کہ یہ ساری بحث یا سوالات اس پر آ کے مبنی ہے کہ حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، میں کیا ہوں، کہاں سے آیا یعنی تاریخ، کس مقام پہ ہوں. اس کو سمجھتے ہوئے پھر آپ طے کرتے ہیں کہ میں نے کہاں جانا ہے، اپنے مقاصد طے کرتے ہیں. گویا انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی وقت، انسان ہونے کے ناطے ایک باشعور زندہ چیز اینیمل ہے. تو وہ ان نظریات کے حوالے سے، ان تخیلات کے حوالے سے، ان خیالات کے حوالے سے جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ میں ہوں، یہ دنیا ہے، اس کے مطابق وہ اپنا عمل متعین کرتا ہے. تو جو بھی کوئی بھی انسان انفرادی طور پر، مجموعی طور پر، سماجی اعتبار سے جو یہ نظریات ہیں، چاہے وہ مادیت کا نظریہ ہو یا روحانیت کا نظریہ ہو، بہرحال انسان کے اعمال پر وہ متعین کرتے ہیں کہ آپ عمل کیا کریں. اس پہ ہم بحث کر سکتے ہیں، کرتے جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوگی، اور بڑی اچھی بات ہے. یہ ثابت کرتی ہے کہ ہم زندہ ہیں. میں صرف ایک بات کہتا جانا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ایسا ہی ہے. اب تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ پہ ذرا نظر رکھیے، اسے نظر انداز نہ کریے. یہ باتیں بڑی اچھی ہیں. حقیقت جہاں تک ہمیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو. انسان کوئی آج نہیں پیدا ہوا. انسان کا وجود ابھی تک جو پیلیونٹولوجسٹ بتاتے ہیں کہ کم و بیش 3 لاکھ سال کا ہے، بلکہ اب تو ملینز کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس لمبے عرصے میں انسان کا ان بڑے سوالات کا جواب کیا رہا، یا یوں کہیے کہ نظریہ حقیقت کیا تھا جس کے مطابق انسان نے کیا کیا عملاً. تو اس تاریخ کو اگر آپ سامنے رکھیں، 3 لاکھ سال کی عرصے میں
انسان کے جو نظریات ہیں جن کے مطابق سماجی اور انفرادی طور پر بالعموم انڈیویجول ایکسیپشنز تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، بالعموم جو عمل رہا ہے اس کے نتیجے کے طور پہ انسان کی انسانیت پہ کوئی حرج نہیں آیا، بلکہ انسانیت کی ڈیفینیشن اس تجربے سے متعین ہوتی ہے۔ انسان کے اس گھر، یہ پلانٹ، اس کے ماحولیات پر کوئی خراب اثر نہیں پیدا ہوا۔ پہلا جو، اور یہ میں نے کل رات کی بات میں یہی بات کر رہا تھا کہ پہلا جو دھچکا لگا ہے، ٹھوکر پہلی، وہ تھی ایگریرین موڈ آف پروڈکشن، جس کے نتیجے کے طور پہ ضرورت سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے پاس آ گئی، اور اس کے ساتھ ہی میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے، میں کدھر سے آیا، کدھر جانا ہے، اس نظریے میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی۔ لیکن پھر بھی، اور یہ عمل ہوا 5 سے 9,000 سال قبل، مہرگڑھ 9,000 سال، موہنجو-داڑو 5,000 سال، اور جو ساری دنیا میں یہی دور ہے۔ اس میں اگریرین موڈ آف پروڈکشن میں قدرت کی صلاحیت ریپروڈکشن کی، اس سے تجاوز کرنا ممکن ہی نہیں، نیچرل موڈز آف پروڈکشن سے۔ حالانکہ اس نے اپنی ضروریات سے زیادہ پیداوار تو حاصل کی، لیکن فطرت کی، ماحول کی جو لمٹ ہے آف پروڈکشن، اس کو کراس نہیں کیا۔ نتیجتاً یہ میرا ہے، یہ تیرا ہے، اس کو میں بچاؤں گا، میں کیوں نہ لے لوں، چھینا جھپٹی، تشدد، تضاد، یہ سب چیزیں ضرور معاشرے میں پیدا ہوئیں جب انسان نے سمجھا، یعنی اس کا خیر تفصیل میں نہیں جاتے، دیٹس دی ریکارڈ۔ یہ تو ہوا 9,000 5,000 سال قبل۔ 16ویں صدی کے بعد ابتدا ہوتی ہے تیسرے دور کی with modernism، اور بالخصوص انڈسٹریل موڈز آف پروڈکشن، مشین انڈسٹری موڈز آف پروڈکشن وہ صلاحیت انسان کو دیتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ضروریات سے زیادہ پیدا کر سکے، بلکہ وہ پیداوار کرتا ہی چلا جائے۔ وہ مشین تھکتی نہیں، جب تک پاور سپلائی کرتے رہیں گے وہ چلتی جائے گی۔ یعنی اس سرپلس پروڈکشن، اوور پروڈکشن، اس کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آپ ٹیریٹوریل ایکسپینشن کریں، اور نتیجتاً امپیریلزم، کلونیلزم، یہ ورلڈ کانکویسٹ، ایمپائر، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ لیکن مشین اور انڈسٹریل دور نے ہمیں یہ صلاحیت دے دی، یہ ممکن بنا دیا کہ ہم اس انوائرمنٹ کی پیداواری صلاحیت کی حدود سے زیادہ تصرف کریں، اور یہ ماڈرنزم سے آگے ہمارا دور ہے، پوسٹ ماڈرنزم کا، جس میں ہم اوور پروڈیوس کر رہے ہیں۔ 1970 واز the overshoot year، جس میں کہ یہ ایکسیسو پیداوار کرتے کرتے we were consuming the entire annual production of the planet، اور اس کے بعد یہ کنزمپشن بڑھتا ہی چلا گیا، اور یہ سب ایک خاص خیال اور نظریہ حقیقت کے بارے میں، حقیقت کیا ہے،
اور میرا اس وجود میں زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں. ہم، آپ، میں، ہم سب اس عمل میں ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ وی آر ان دا 6th mass extinction of species. یہ ٹریک ریکارڈ ہے. اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ غلط تھے یہ صحیح تھے. آپ صرف یہ دیکھ لیجئے کہ وہ روحانیت کا جو نظریہ ہے اس نے انسان کو کتنا نقصان پہنچایا، ماحول کو کتنا نقصان پہنچایا، اور اس کے برعکس جدیدیت کا اور مابعد جدیدیت کا جو نظریہ اس نے کیا کیا ہمارے سامنے، ہم سب اس کے شکار. تھینک یو.